الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے قرآن مقدس کی جو آیت مبارکہ پڑھی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1، اس کے اندر اللہ رب العزت نے واقعہ معراج کو ذکر کیا ہے۔ معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 رجب کی رات میں ہوئی ہے۔ رجب کی 27ویں رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کروائی، اور مفسرین نے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ معراج 2 بار ہوئی ہے۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ جسمانی ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ عرش بریں تک تشریف لے گئے، اور دوسری جو معراج ہوئی وہ روحانی نیند کی حالت میں، خواب کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا سبحان الذی، پہلے سبحان اس میں مصدر لائے کہ پاک ہے وہ ذات یا جس کی پاکی بیان کی جاتی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ اللہ رب العزت پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، یہاں پہ عبدہ کا لفظ استعمال کیا کہ اپنے بندے کو راتوں رات، اسرا اس کے بعد لیلاً نکرہ لائے کہ رات کے کچھ حصے میں، قلیل وقت میں اپنے محبوب کو لے گیا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے معراج کروائی گئی، اور ایک روایت دوسری جس میں ہے کہ آپ ام ہانی کے گھر پر تھے۔ اس کے متعلق علماء لکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہے وہ روحانی نیند کی حالت میں ہوئی ہے، اور حتیم کعبہ سے جو معراج آپ کو ہوئی ہے وہ معراج جسمانی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک براق پیش کیا گیا جو گدھے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا، اور اس پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور مسجد اقصی پہنچے، اور بیچ میں بہت سارے کئی مقامات آئے جن پہ اللہ کے محبوب نے 2 رکعتیں پڑھی، اور اس کے بعد جب مسجد اقصی پہنچے وہاں پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے اترے۔ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام وہاں موجود تھے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی۔ صفیں جب درست ہوئی تو جبرائیل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کا امام بنایا۔ کسی نے کہا بھی ہے کہ سنا مجدہ جو آدم نے خوش ہو کر وہ کہتا ہے، میرا فرزند تو دیکھو حبیب کبریا آیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں تمام انبیاء مرسلین کی امامت فرمائی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام کے تمام انبیاء آپ کے مقتدی ہیں، آپ تمام انبیاء کے امام ہیں۔
اور جب امامت کرائی اور اس کے بعد تذکرہ چھڑا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا اپنا تعارف کروایا، اور اس کے بعد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیڑھی لگائی گئی اور آسمانوں پر گئے، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، اور یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا، جہاں پہ جبرائیل پیچھے ہٹ گئے کہ اب میری پرواز ختم ہو گئی ہے اور اب آگے آپ جائیں، اور آپ عرش بریں تک پہنچے۔ کسی نے کہا کہ میرا سجن ملک کو بھی پس انداز کر گیا، کہ جبرائیل امین کو بھی پیچھے چھوڑ گیا، کہ میرا سجن صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سجن ملک کو بھی پس انداز کر گیا، اتنا بلند گیا کہ عرش کو بھی پرواز کر گیا، اور عرش بریں پر پہنچے، اور وہاں پہ اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا، اللہ رب العزت کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس کے متعلق دو روایتیں ہیں، ایک یہ کہ آمنے سامنے دیکھا، اور دوسری یہ ہے کہ دوسری بار اللہ کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے ذریعے سے دیکھا، دو بار دیکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دو بار گفتگو کی ہے اللہ سے، اور یہ حبیب اللہ ہے، اس نے اللہ رب العزت کو دو بار دیکھا ہے۔ کسی نے کہا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور تیرے نام پہ گلے کٹاتے ہیں مردان عرب و عجم۔ حسن یوسف اور ہے، جمال مصطفی اور ہے، طور سینہ اور ہے، عرش معلا اور ہے، کہ طور سینہ پر موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، فخلا نعلیک، اپنے جوتوں کو اتار دیجئے، انک بالوادی المقدس طویٰ، کہ تم ایک وادی مقدس میں کھڑے ہو، اور ادھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عرش بریں پر پہنچے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے نا، یہ ادھر بے ہوش ہو گئے اور انہوں نے زیارت کی، اور بارہاں کی نمازیں جب 50 ملی، بارہاں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور واپس جاتے۔ وجہ علماء لکھتے ہیں اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو دکھانا چاہتے تھے، نہ کلیم تو دیکھے، نہ نگاہ انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ بار بار اللہ رب العزت کا دیدار کیا، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سلامتی دی، وہاں پہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نہیں، میرے ساتھ اور انبیاء کو بھی اور میری امت کو بھی سلامتی دو۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ جا کے ہم ہی نہیں بھولے، اور آج ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ وہاں صدا لگی طور سینہ پہ کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ آگے قرآن میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھاگنا شروع کر دیا، آواز آئی کلیم بھاگتے کیوں ہو، بھاگتے کیوں ہو، سنگریزوں پر دوڑتے کیوں ہو؟ کہا اللہ آپ نے بلایا ہے تو میں دوڑ کر آ رہا ہوں کہ آپ کی رضا نصیب ہو جائے۔ کلیم دوڑ دوڑ کر رب کی رضا کو پارا ہے، اور ہمیں بھی دن میں 5 مرتبہ بلایا جاتا ہے، ہم آتے ہیں۔ کلیم اللہ دوڑ دوڑ کر رب کی رضا کو پارا ہے، اور ہم حبیب اللہ کے امتی 5 مرتبہ ہمیں اللہ کی طرف سے بلایا جاتا ہے اور ہم پھر نہ آئیں۔ کتنی بڑی بات ہے دوستو۔ اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف رخ ہو جانا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پہ اللہ رب العزت نے 5 نمازیں عطا فرمائی، اور امت کے لیے سلامتی عطا فرمائی۔ اور مولانا چراغ الدین سے آپ نے اکثر سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں نا کیا لائے تھے کیا لایا نہیں کرتے، مگر جبریل امی تو یوں خالی آیا نہیں کرتے۔
رب نے اپنے محبوب سے فرمایا ہمیں آپ سے پیار ہیں اس لیے بلایا، ورنہ ہر کسی کو ہم بلایا نہیں کرتے۔ تمہیں امت کا غم ہے بخش دیں گے، ہم جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بھی امت کو نہیں بھولے۔ دوستو آج ہم محبوب کو بھول بیٹھے۔ 5 نمازیں لائے، فرمایا 5 نمازیں پڑھیں گے ہم ان کو 50 کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ کرنے والا چاہیے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں اس پر عمل کرنے والا چاہیے۔ تو دوستو محبوب کی معراج یہ تھی کہ عرش بریم پر پہنچے۔ تیری معراج کہ تو عرش بریم تک پہنچا، میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اور مومن کی معراج کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومن۔ مومن کی معراج یہ ہے کہ نماز اس کی معراج ہے۔ نماز کے اندر اس کو معراج نصیب ہوتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے 5 نمازیں لائے ہیں، ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ علماء نے لکھا ہے جس گھر کے اندر بے نمازی ہوتا ہے اللہ رب العزت اس گھر سے برکتوں کو اٹھا دیتے ہیں۔ آج ہم نمازیں پڑھتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ یار پریشانیاں آ رہی ہے، تو پریشانیاں تبھی آتی ہے جب ہم نماز سے دور ہوئے۔ نماز کی پابندی جب چھوٹ جاتی ہے تو پریشانیوں کی یلغار ہو جاتی ہے۔ جس طرح تسبیح کے دھاگے کو توڑ دیا جائے، موتی یکے بعد دیگرے گرتا رہتا ہے، اسی طرح نماز کو، عبادات کو چھوڑ دیا جائے، پریشانیاں، مصیبتیں یکے بعد دیگرے آتی رہتی ہیں۔ اور جو انسان نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے چہرے پر صلحہ کا نور عطا فرماتے ہیں، اس کے دل میں سکون عطا فرماتے ہیں، اس کے چہرے پر رونق عطا فرماتے ہیں، شرط یہ کہ نماز کی پابندی ہو۔ دوستو ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، پھر بھی اگر ہم نماز کی پابندی نہ کریں کیا بات ہو؟ جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو اس کی پابندی کریں۔ باقی سارے جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں، سب کے سب اللہ رب العزت نے فرض پہ عطا فرمائے اور نماز کے لیے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا۔ وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت بتانا چاہتے ہیں نماز کا جو مرتبہ ہے وہ سب سے افضل ہے۔ اور مفتیان کرام نے لکھا ہے نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں۔ اگر کھڑے ہو کے پڑھ نہیں سکتا بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے پڑھ نہیں سکتا لیٹ کے پڑھے، اور لیٹ کے بھی اشارے نہیں کر سکتا تو آنکھوں کے اشاروں سے نماز پڑھے۔ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں۔ ہم سوچتے ہیں ہم نماز یا فجر کے لیے یا باقی نمازوں کے لیے نہیں آتے، نہیں، غور کرنا چاہیے کہ وہ کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے میرا رب مجھے اپنے دربار میں بلاتا نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ فجر میں ہم نہیں اٹھتے، نہیں، یہ سوچنا چاہیے وہ کون سا گناہ ہے کہ اس وقت میرا رب میرا چہرہ دیکھنا پسند نہیں فرماتا۔ وہ کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے میری نمازیں چھوٹ رہی ہے۔ میں نے پہلے ایک بار بتایا تھا کہ ایک بزرگ کسی گناہ میں لگ گئے، سوچا اللہ کی پکڑ نہیں آئی، اللہ کی پکڑ نہیں آئی، اللہ کی پکڑ نہیں آئی۔ ایک دن وہ تہجد کے لیے اٹھے، کہنے لگے ربا میں گناہ پر گناہ کرتا رہا، آپ نے مجھے پکڑا نہیں، آپ جیسا کوئی رحم دل نہیں، آپ حلیم ہیں۔ رب نے الہام فرمایا میرے بندے میں نے پکڑا تجھے معلوم نہ چلا، جس دن سے تو اس گناہ میں لگا اس دن سے ہم نے صبح کے وقت تو جو رویا کرتا تھا، مناجات کیا کرتا تھا، وہ ہم نے تجھ سے چھین لی، تجھے پتہ ہی نہیں چلا۔
تو دوستو وہ کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھتے؟ ان گناہوں کو ترک کریں، اپنے کھانے کو حلال اور طیب بنائیں۔ ہم خود حلال کماتے، پھر جہاں سے لاتے ہیں خرید کے ہم لائیں، وہ حلال ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر ہم نے خریدا، ہم کو پتہ نہیں تھا، ہم نے اعتماد کی بنیاد پر خریدا، حلال پیسوں سے خریدا، تو مسئلے کے اعتبار سے ہمارے پاس وہ صحیح آ گیا ہے، لیکن روحانیت کے اعتبار سے وہ چیز ہمارے دل کی روحانیت کو اجاڑ جاتی ہے۔ اس لیے صوفیہ اکرام کے یہاں یہ معمول ہوا کرتا ہے کہ عبادت کے اندر مزہ لانے کے لیے، روحانیت کو بڑھانے کے لیے وہ غذائیں ایسی کھاتے ہیں جس سے روحانیت بڑھتی ہے۔ ہمارے سلسلے کے بزرگ، ہمارے پیر و مرشد کے دادا پیر، وہ ایک دن اپنی خانقاہ کے اندر کھانا پیش کیا اور کہنے لگے فقیرو اس کو کھاؤ اور عبادت کرو۔ فرمانے لگے کہ جب میں نے کھیت کو صاف کیا وضو کے ساتھ، پھر بیج ڈالا وضو کے ساتھ، پھر اس کے اندر جو میں نے صفائی کی وہ بھی وضو کے ساتھ، پھر جب یہ پک گیا اس کو میں نے کاٹا وضو کے ساتھ، اور جب اس کو کاٹنے کے بعد میں نے اس کو صاف کر کے گیہوں کو نکالا وضو کے ساتھ، پھر اس کے بعد اس کو پیسا وضو کے ساتھ، اور اس کے بعد اس کے آٹے کو گوندا اور پھر روٹی بنائی وضو کے ساتھ، اور ابھی لایا ہوں وضو کے ساتھ، فقیرو اس کو کھاؤ اور عبادت کا مزہ لو۔ تو دوستو میں نے عرض کیا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، یہ نہیں، بلکہ وہ کون سے گناہ ہیں جس کی وجہ سے ہمیں نماز کی توفیق نہیں ہوتی؟ نماز عرش برے سے لائے ہیں محبوب، تو ہم نماز کی پابندی کریں۔ وہ گناہ جن کی وجہ سے ہمیں نماز کی توفیق نہیں ہوتی وہ گناہ ترک کر دیں، اپنی غذا کو صاف بنائیں، پاک بنائیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو نماز کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائی آج سے وعدہ کرتے ہیں سب 5 وقت کی نماز کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑیں گے۔ اب رمضان آ رہا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے تیاری کر دیتے، اللہم بلغنا فی رجب و شعبان اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو دوستو اب 1 مہینہ ہی بچا، آج 27 رجب ہو گئی اور یہ بس 1 مہینہ 3 دن بچے ہیں۔ آج سے نماز کی پابندی کریں اور موت کی شام تک انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو نماز کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔